رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کے کئی گوشے ہیں، اور یہ بھی اس کو سلجھانا بھی بڑا مشکل ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں جا کے اس کا اختتام کیا جائے۔ کئی سوالات ہیں اس کے بارے میں ذہنوں میں، اور بہت سی غلط فہمیاں اور کئی مغالطے بھی ہیں، اور چونکہ اب موقع بنا تو میں نے ہی درخواست کی عبدالقیوم بھائی سے کہ پھر ہم اسے ذرا تفصیل سے کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی ایک نشست میں ختم کرنے کی کوشش میں مزید کوئی ابہام چھوڑ دیں۔ لیکن اصل موضوع سے پہلے یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ جو ہم ہیں یعنی مسلمان، جنہیں ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں بہترین امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح بہترین ہیں جیسے برہمن اپنے آپ کو بہترین سمجھتا ہے۔ پہلے سوچ لیجئے اس چیز کو، بہت ٹھنڈے طریقے سے سوچ لیجئے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے ہمیں بہترین بنا دیا تو باقیوں کو کمتر کیوں رکھا؟ تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اسپیشل اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بلکہ ہمیں ایک اسپیشل ڈیوٹی تفویض کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے خیر امت قرار دیا ہے۔ اور وہ جو اسپیشل ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو جو پیغام اللہ نے دیا تھا وہ اس پیغام کے تم امین ہو، اور وہ پیغام اب باقی جہان والوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا جو میں نے تو وہ پیغام جو ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اس کے تم کسٹوڈین ہو، اس کے تم امین ہو، باقی جہان والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور تم یہ کام کرو گے تو بہترین ہو۔ اور خود بخود اس کے اندر سے پھر یہ مطلب نکل آیا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم سے پھر گھٹیا کوئی نہیں۔ تو خیر امت کا ڈھول تو ہم بہت پیٹتے ہیں کہ ہم خیر بہترین امت ہیں، لیکن جس ذمہ داری کی وجہ سے بہترین بنایا گیا اس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، اس کی چنتا بھی نہیں ہے، اس کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ تو اس پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے، ختم نبوت کے بعد اللہ نے اس پیغام کو محفوظ کر کے جو تا صبح قیامت تک کے لیے ہے، اب اس پیغام کا کسٹوڈین ہمیں بنایا ہے، اور یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری ہے کہ جس پہ نبیوں کی بھی چیخیں نکل جاتی تھی۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں جان جاتی ہے، اس میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، اس میں سرما بنتا ہے، اس میں اپنے بیگانے سارے دشمن بنتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش۔ جب پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا تھا، اور ورقہ ابن نوفل کے پاس جب لے کے گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا حضرت ورقہ نے کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی اور میں اس وقت تمہاری مدد کروں۔ تو حضور نے حیران ہو کے پوچھا، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مجھے صادق امین کہتے ہیں، مجھے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں، یہ پیغام جس کے پاس بھی آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن بن گئی۔ تو اس پیغام کے کسٹوڈین ہیں آپ، اس کی پرواہ کرنی ہے، اس کی چنتا کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ ہاں، وہ کام کریں بہترین ہے، اور وہ کام نہیں کریں تو پھر نہیں کر رہے نا، تو آج یہودی بھی ہم سے بہتر ہیں،
آج عیسائی بھی ہم سے بہتر ہیں، ہندو بھی ہم سے بہتر ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی ٹھکائی ہو رہی ہے۔ تو سبب یہ ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو پہلی بات اس ذمہ داری کو سمجھے جو ہمارے اوپر ہے۔ دوسری بات، اس پیغام کا لب لباب کیا ہے؟ 7 ارب انسان نمازی ہو جائیں، 7 ارب انسان کلمہ گو ہو جائیں ویسے جیسے ہم ہیں، 7 ارب انسان داڑیاں رکھ لیں، 7 ارب انسان حج کرنے کو چل پڑیں، یہ سارا کچھ بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہے، لیکن اس سے بہت بڑا ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جو سب سے بڑی بات ہے وہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ایک کامل دین دے کر، قرآن مجید دے کر اور دین حق دے، اللہ کا دین، اللہ کا نظام دے کر، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل روئے ارضی پر اور تمام نظام زندگی پر غالب کر دے، علی الدین کلہ۔ اور یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، شہید کا ایک معنی گواہ بھی ہوتا ہے اور شہید کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو۔ سورہ بقرہ میں سب نے شہداء کا ترجمہ یہاں پہ مددگار کیا ہوا ہے، تو شہید کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے۔ ربط اس میں یہ ہے جو موجود ہوتے ہیں گواہ ہیں وہ مدد بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ چونکہ ہر جگہ موجود ہے تو وہی سب سے بہترین مددگار بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ذمہ داری تمہارے اوپر یہ ہے۔ اور یہ وہ ذمہ داری تھی جب نبی نے ادا کر لی نا، اس کے بعد لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، میں تو ایک تقریر کر کے آخر میں کہوں گا وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضور نے تو مکے پورے میں نہیں کہا وما علینا الا البلاغ المبین، جب آپ نے دین قائم کر کے دکھا دیا تو اس کے بعد یہ بات کہی ہے الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا۔ اب لوگوں نے جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ، اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے حق خیر خواہی ادا کر دیا، آپ نے امت کی بھلائی کا حق ادا، امانت کا حق ادا کر دیا اور برائی کے پردے چاک کر دیے۔ یہ گواہی تب قائم ہوتی ہے کہ جب آپ اس دین کو قائم کر دیتے ہیں، غالب کر دیتے ہیں، جعل حق کو وزہق الباطل کی صورت پیدا کر دیتے ہیں، وہ عدل واقعی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، صرف زبانوں میں کی اور تقریروں کی حد تک نہیں رہتا، عملاً اس کا ظہور ہو جاتا ہے، تب وہ گواہی قائم ہوتی ہے۔ یہ گواہی تھی جو محمد الرسول اللہ نے قائم کی تھی، اور اس گواہی کا تقاضا ہے ہم سے کہ تم نے ساری انسانیت کے اوپر قائم کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا، اب 15 صدیاں گزرنے کے بعد اس سے بہت آگے نکل آیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمانہ ویسا ہی زمانہ ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے زمانے میں۔ پہلی بات یہ کہ اب دنیا گلوبل ویلیج کہلاتی ہے، یہ خود بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرا یہ کہ فلسفہ، سائنس، علم، وہ اب عروج آدم میں خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تہذیب اور تمدن کہاں پہنچ گئے، بہت آگے ایڈوانس ہو گئی دنیا۔ لہٰذا یہاں آ کے ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، اور جس کو ہمارے اپنے مسلمان دانشور بھی ہوا دیتے ہیں کہ زمانہ اتنے آگے نکل آیا کہ اسلام بہت پیچھے رہ گیا، آج کے دور کے لیے اسلام سے رہنمائی ہمیں نہیں مل سکتی۔ وہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، زمانہ بہت آگے آ گیا ہے۔ ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی کہ جب 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی پاکستان کی اسمبلی میں، تو جس میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا تھا، تو اس موقع پہ ایک ممبر اسمبلی نے یہ تقریر کی تھی کہ آج ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ، ایک ملک ہے جو کہتے ہیں ہم 1500-1400 سال پچھلے جو رہنمائی ہے اس کے مطابق قانون سازی کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو یہ مغالطے تو خود اپنوں کو ہیں کہ آج اسلام قابل عمل کم از کم ریاست کی سطح پر نہیں ہے۔ بہت سے دانشور ہیں جو کہتے ہیں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ چیز ہے جو پھیلائی جاتی ہے۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک مغالطہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اعتبار سے دین بہت پیچھے ہے، زمانہ بہت آگے آ چکا ہے، اور آج کے زمانے کا حل کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، انسان اپنی عقل سے اس کا حل خود نکالے گا۔ معاشی نظام کیا ہو انسان سوچے گا، سماجی نظام کیا ہو انسان سوچے گا، سیاسی نظام کیا ہو انسان سوچے گا، جو انسان سوچے گا وہی ٹھیک ہوگا۔
اللہ نے جو سوچ کے دیا تھا وہ 14 صدیاں پرانا ہو گیا، آج کے دور کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک دوسری سوچ ہے کہ جتنا وہ تب قابل عمل تھا اتنا ہی آج بھی قابل عمل ہے۔ ابھی یہ دعویٰ ہے، اس کو ہم بعد میں ثابت کریں گے، ابھی میں صرف آپ کو ایک دعویٰ سنا رہا ہوں۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ آج بھی اسلام اسی طرح قابل عمل ہے کہ جتنا کہ پہلے تھا، اور جو جن مسائل سے دنیا دوچار ہے اور جن مسئلوں میں دنیا نقصان اٹھاتی ہے، ٹھوکریں کھاتی ہے، ماریں کھاتی ہے، ان مسئلوں کا حل اصل میں ہمارے پاس ہے۔ مثلا دنیا ڈارک ایج میں تھی، جیسے کہتے ہیں ویسٹ، خاص طور پہ یورپ کے بارے میں کہتے ہیں ڈارک ایج میں تھا۔ وہ انلائٹنمنٹ تحریک کے نتیجے میں، رینائسنس مومنٹ کے نتیجے میں وہ ڈارک ایج سے نکل کے روشن دور میں آئے۔ اب جب وہ روشن دور میں آئے تو جو انقلاب آیا اس میں 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے، 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے، اور اب تقریباً سمجھے 200 سال کے لگ بھگ ہونے کو آ گئے ہیں، یا چلیں 250 سال تو ہو ہی گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر آپ کسی بڑے سے بڑے ڈیموکریٹ سے پوچھیں گے نا تو کہیں گا والٹیر اور روسو والی جمہوریت تو ابھی نہیں آئی ہے، چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، اس کی طرف سفر جاری ہے، وہ ایک آئیڈیل ہے، اس کو ابھی ہم نے پایا نہیں ہے۔ بھائی کروڑوں لوگ مر گئے تو آپ نے تو ابھی نہیں پایا ہے نا، مسئلہ ہے۔ اچھا، جو جانتے ہیں ذرا گہرائی میں جانتے ہیں، جن پہ اب پھپتی چست کی جاتی ہے کہ یہ کانسپریسیز لے کے آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار کون سی جمہوریت ہے، یہ تو در حقیقت سرمایہ داروں کی آمریت ہے، جمہوریت کہاں ہے؟ یہ تو ایک فریب ہے جو دیا گیا ہے کہ تمہاری حکومت تمہارے ذریعے سے، یہ تو ایک گپ ہے جو چھوڑی گئی ہے، تمہیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ اصل میں تو تمہارے کانوں میں وہی خبر ڈالی جاتی ہے جو سرمایہ دار چاہتا ہے، تمہاری آنکھوں کو وہی دکھایا جاتا ہے جو سرمایہ دار چاہتے ہیں، اس سے زیادہ تو تمہارے تک انفارمیشن ہی نہیں پہنچتی، معلومات ہی نہیں ہوتی، کون سی آزاد رائے، تمہیں تو ایک خاص رائے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے دور میں آ کے یہ بات بہت کھل گئی ہے، یہ ہمارا یعنی پچھلی جو صدی تھی 20ویں صدی، اسے کہا جاتا ہے کہ نظریات کی صدی تھی، مطلب یہ جمہوریت ایک نظریہ ہے، اسی طرح جو کمیونزم ایک نظریہ تھا، اسلام ایک نظریہ ہے، وہ نظریات کی صدی تھی۔ یہ جو ہماری اب جو صدی ہے 21ویں صدی، اسے کہا جاتا ہے یہ نیریٹیوز کی صدی ہے۔ نیریٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے ایک بیانیہ بنانا ہے، ماس میڈیا کے ذریعے سے بنانا ہے، وہ سچا جھوٹا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے بمبارمنٹ کرنی ہے اپنے بیانیے کے مطابق معلومات کی، تو لوگ وہی بولنا شروع ہو جائیں گے جو آپ نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ پچھلی صدی میں بھی تھا لیکن ٹواں تھا، اس صدی میں تو بس ایک ہی کام، نظریے گئے باڑ میں، اور سارا یہ بیانیوں کا دور آ گیا، میرا بیانیہ تیرا بیانیہ، یہاں تک کہ ایک صاحب نے کاؤنٹر نیریٹو بیان کیا تو ہم نے اسلام کو بھی بیانیہ ہی سمجھ لیا۔ سمجھ گئے نا، اسلام بیانیہ نہیں ہے، یہ تو نظریہ توحید سے کشید کیا ہوا ایک پورا نظام حیات ہے، یہ بیانیہ نہیں ہے۔ بیانیہ تو وہ شے ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، آپ نے بیان کر کے اسے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ خیر، تو اس صدی میں آ کے تو یہ بات تو اور بھی کھل گئی ہے کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اور یہ کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں ہے پائے کو، تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اور کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر۔ اوکے، 2 کروڑ لوگ مر گئے، نتیجہ یہ نکلا۔ سوال یہ ہے کہ جو انسانوں کے اندر خواہش تھی کہ بھئی ہماری حکومت قائم ہو جائے، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیسے کریں گے؟ والٹیر اور روسو نے ایک حل دیا، لوگ اس کی طرف لپکے، لیکن اصل حل جن کے پاس تھا وہ سوئے ہوئے۔ دعویٰ تو یہ ہے دنیا کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، اور ہم لے کے صندوق میں رکھ کے آرام سے جو ہے سورہ یاسین پڑھ کے مردے پار کیے جا رہے ہیں، اس سے ہم جو ہے اپنا سبق ہی حاصل نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حجت ہمارے اوپر قائم ہو رہی ہے، وہ یہ کروڑوں انسان جو مر رہے ہیں ان کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر اس مسئلے کا صحیح حل ہم نے پیش کیا ہوتا، جیسے کہ اپنے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اچھا پھر کروڑوں مرے، اس کا ایک جو ہے وہ، اب یہ دیکھیے اب آتا ہے کاؤنٹر نیریٹو۔ تب پہلے کیا آتا تھا؟ ایک دعویٰ ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر ایک دعویٰ ہے، وہ تھیسس ہے، اس تھیسس کا اینٹی تھیسس آتا تھا۔ یعنی تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے، ایک تھیسس ہوتا تھا، تھیسس کا اینٹی تھیسس ہوتا تھا۔ یہی اصل میں وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم تو یہی ہے نا، کہ ایک تھیسس آئے گا، اس کا اینٹی تھیسس آئے گا، پھر ان میں سنتھیسس ہوگا۔
تو جب اس کا اینٹیتھیسس آیا ڈیموکریسی کا تو وہ کمیونزم تھا، اس میں بھی کروڑوں مرے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ مسئلہ حل نہیں ہوا، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی، لوگوں کے حقوق یعنی وہ جو آزادی سلب ہو گئی اور لوگوں کا انفرادی حق بالکل ہی جو ہے وہ قبض کر لیا گیا، اور کہ اس کے وہ 70 سال کے اندر اندر ناکام ہو گیا، ایک ناکام نظام ثابت ہوا۔ لیکن اتنے لوگ مر گئے، کیوں مر گئے؟ عدل کی تلاش میں مر گئے۔ کیوں مر گئے؟ جسٹس کی تلاش میں مر گئے۔ جسٹس پھر بھی نہیں ملا، یعنی ایک آدمی ماں کے پیچھے دوڑے اور برقعے والی کے پیچھے چل پڑے، اور جب اس کی گلی میں جائے تو پتہ چلے یہ تو ڈائن ہے، پھر اب دوسری کے پیچھے دوڑے، ایک اور برقعے والی مل گئی، اس نے سمجھا میری ماں، پھر اس کے پیچھے گیا اور وہ بھی کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ جو ہے وہ کوئی اڈا تھا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو خوش نیتی سے گیا تھا، اچھی نیت سے گیا تھا، لیکن یہ کہ دھوکہ کھا گیا، فریب کھا گیا۔ یہ انسانیت دھوکے کھا رہی ہے اور فریب کھا رہی ہے، اور وہ رحمت للعالم، وہ ماں رحمت ہوتی ہے نا، اس نو انسانی کے لیے رحمت بن کے محمد الرسول اللہ آئے تھے، وہ نظام لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی ہے تو اب اگلی بات سمجھ لیجئے، اگر آج ہم لوگوں کے سامنے حضرت عمر کی مثال پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے تاریخ میں مثال گزری ہے، کون کافر انکار کرے گا؟ ہاں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ کوئی معقول آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام عدل کا انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ مانے گا کہ تاریخ انسانی میں کامل عادلانہ نظام انہوں نے قائم کر کے دکھایا تھا۔ آخر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھ دیا؟ اسی نے بھی شاید 49واں نمبر حضرت تمام تر تعصب کے باوجود 100 دنیا کے ٹاپ انفلوئنشل لوگوں میں 49واں نمبر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو کیسے انکار کرے گا کوئی؟ ابو بکر کا کوئی کیسے انکار کرے گا؟ بلکہ یہ کہ یہ ہماری ہندوستان کی تاریخ کی مثال ہے کہ 1935 میں جب کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئی تو پہلی دفعہ جو ہے کانگریس کو حکومت ملی انگریز کے دور میں، تو گاندھی نے ان سے یہ